السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا جلسہ ملتان کا عمران خان صاحب نے کیا، اس کی آپ کو روایات بتائیں گے، کیا انہوں نے امپورٹنٹ باتیں کہیں۔ مریم نواز نے چشتیہ میں جلسہ کیا، لیکن جو کل کا عمران کا جلسہ تھا اس کا کسی طریقے سے بھی اس سے کوئی میچ نہیں تھا۔ وہ ایک چند ہزار لوگوں کا چھوٹا سا جلسہ اور کوئی بڑا گراؤنڈ نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کا جو امیدوار اس کے ڈیرے کے سامنے جو گراؤنڈ ہے وہاں پر وہ جلسہ تھا۔ ضمنی انتخاب ملتوی الیکشن کمیشن نے حکومت کے کہنے پر، اور ویری انٹرسٹنگ ہم آپ کو فیکٹس بتائیں گے آج۔ یہ ٹوٹل 13 حلقے ہیں جن میں انتخاب ملتوی ہوا۔ اس میں 3 تو صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے جن میں انتخاب ہو رہا تھا، جہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور باقی وہ حلقے تھے جہاں ضمنی انتخابات اس لیے ہو رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ 9 لوگوں کا استعفیٰ قبول کیا انہوں نے، الیکشن کمیشن نے اور اسپیکر نے، اور وہاں پر الیکشن کا حکم دیا تھا۔ تو یہ سارے انتخاب جو ملتوی ہوئے ہیں اس میں بظاہر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جناب فلڈ کی وجہ سے صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے اور الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو اہم بات ہے، میں بھی آپ کو وہ سارے حلقے بتا بھی دیتا ہوں، وہاں پر فلڈ کی سچویشن ہی نہیں ہے۔ کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں فلڈ کی کوئی سچویشن ہو۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حلقے وہ گنوا دیتا ہوں۔ NA 157 11 سپٹمبر کو الیکشن ہونا تھا۔ پھر PP 139 یہ شیخوپورہ کی سیٹ ہے اور اس کا بھی 11 سپٹمبر کو الیکشن ہونا تھا۔ PP 241 بہاول نگر یہ بھی 11 سپٹمبر کو الیکشن ہونا تھا۔ یہ دونوں صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھیں۔ اب NA 22 مردان یہ 25 سپٹمبر کو ہونا تھا الیکشن۔ پھر NA 24 چارسدہ یہ 25 سپٹمبر۔ چارسدہ میں فلڈ کی صورتحال آئی، یہ جو حلقہ تھا تھوڑا متاثر ہوا، سارا حلقہ یہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ NA 33 پشاور 25 سپٹمبر کوئی فلڈ نہیں ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے جو میں نے ملتان کا حلقہ دیا وہاں پر بھی کوئی فلڈ نہیں، جو صوبائی اسمبلی کا شیخوپورہ کا حلقہ وہاں پر بھی کوئی فلڈ نہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب NA 45 کرم 1 25 سپٹمبر، کوئی وہاں پر فلڈ کی سچویشن نہیں، فلڈ والی کہانی نہیں وہاں پر۔ NA 108 فیصل آباد قطعی طور پر کوئی فلڈ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ NA 118 ننکانہ صاحب، فلڈ کی کہانی نہیں ہے، 25 سپٹمبر کو یہ الیکشن ہونا تھا۔ NA 237 ملیر، اب ملیر میں تو اب کوئی وہاں پر فلڈ کی کہانی نہیں ہے، بارش ہوئی متاثر ہوا لیکن اب پانی نکل گیا، کوئی وہاں پر کہانی نہیں ہے فلڈ کی۔ NA 239 کورنگی کراچی 1 25 سپٹمبر کو بارش کا جو اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش ہوئی تھی لیکن وہ بارش نکل گئی، اب وہاں پر صورتحال بہتر۔ اچھا، NA 246 کراچی ساؤتھ یہ بھی کوئی اتنا زیادہ متاثر علاقہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ PP 209 خانیوال، یہاں پر کوئی وہ 2 اکتوبر کو یہ الیکشن ہونا تھا، یہاں پر بھی کوئی فلڈ کی صورتحال نہیں۔ اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اہم اجلاس آج چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوا اور صورتحال کو بریف کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلڈ کی صورتحال ہے اور اب وہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ جو رینجرز ہیں، پاک فوج کے دستے ہیں، وہ مصروف ہیں ان علاقوں میں ریلیف آپریشنز میں جہاں پر فلڈ بہت زیادہ آیا ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے انہوں نے کہ 23 اگست 2022 کو وزارت داخلہ کو ہم نے خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں الیکشنز کے لیے فورس مہیا کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کیونکہ وہ ریلیف آپریشنز میں مصروف ہیں۔ تو یہ ایک بیسیکلی کہانی بنا کے تو الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا، اور آج عمران خان صاحب نے ملتان کے جلسے میں کہا کہ یہ بھاگ گئے ہیں الیکشن سے، اور یہ بات ایسے ہی ہے کیونکہ جس طریقے سے عوامی پذیرائی ہوئی، جس طریقے سے اتنے بڑے بڑے جلسے، کل بھی ایک جلسہ شیخوپورہ میں ہے، پرسوں ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہے، یہ ایک پورا پلان تھا عمران خان کا 9 سپٹمبر تک جلسوں کا، اور اس میں ہر جگہ جانا اور بات کرنا تھا۔ بہت ہی بڑے بڑے جلسے کیے، اور
یقینی نظر آ رہا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ آج ملتان میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جیسے ہی یہ انتخابات ہوئیں گے، ابھی تو یہ بھاگ گئے ہیں ڈر کے مارے، بڑے بہانے بنا کے، لیکن آپ یاد رکھیں، لوگوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ واپس یہ آئیں گے میچ کے لیے تو ان کو ہم نے پھینٹا لگانا ہے، اور آپ نے گھر گھر جا کر خواتین سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے۔ تو ایک جو اپنی شکست تسلیم کر لی اس پورے سسٹم نے، اور الیکشن کمیشن نے اب الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت پچھلے 1-2 ہفتوں سے اندرون خانہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان ٹچ تھی، اور ان سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ ان الیکشنز کو ملتوی کر دیں، کیونکہ وہ الیکشنز ہم جیت نہیں سکتے، کیونکہ ضمنی انتخاب میں جو 9 کی 9 سیٹ قومی اسمبلی کی، وہ بھی جو رپورٹس آ رہی تھیں وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی، صوبے کی 3 نشستیں جو تھیں وہ بھی پی ٹی آئی جیت رہی تھی، پنجاب کی تھی وہ، تو اس سے یہ تھا کہ جو صوبائی اسمبلی میں نمبر کا جو توازن ہے وہ مزید بہتر ہو جانا تھا پی ٹی آئی کے حق میں۔ اور یہ جو ایک سازش کر رہے ہیں جس کے بارے میں اب یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر انہوں نے جن لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی تھی، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ واپس پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہی چلے گئے ہیں، اور اس بات کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو حکومت ہے اس کو کوئی کسی طرح سے بھی خطرہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جلسے پر، چشتیاں کا جو جلسہ ہے، یہ کل بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ ایک مقابلہ ہے، پاکستانی میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ آج جو ہائی کورٹ میں سماعت تھی وہ ذرا لمبی ہو گئی، تو اس لیے جو جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں دکھایا جا سکا، کیونکہ ہر جو کیمرہ مین تھا، ہر چینل جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر فوکس تھا۔ تو لیکن جو جلسہ ہوا اس میں ملتان میں عمران خان کا پھر ایک عظیم الشان جلسہ، ماضی کے جلسوں کی طرح اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ اس میں تھے، لیکن جو چشتیاں کا جلسہ تھا، ایک تو پہلے مرحلے میں ہی مریم نواز شکست کھا گئی تھی کہ یہ جلسہ انہوں نے وہاں نہیں کیا، اس جگہ پر جہاں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا۔ لیگی امیدوار کے ڈیرے کے سامنے ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، اس میں بھی کرسیاں لگا دی گئیں اور بہت مشکل سے اس کو بھرا گیا، اور جو ٹوٹل پارٹیسپینٹ ہیں جلسے کے وہ 8 سے 10 ہزار، اس سے زیادہ نہیں تھے، جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس وہاں پر آئی ہیں۔ ٹی وی کے کیمروں نے بھی جو دکھایا وہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا کہ جلسہ کو بہت بڑا نہیں تھا۔ تو جو اس وقت پاپولیرٹی گراف ہے، اور اس میں پھر جو زبان استعمال کی مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے لیے، وہ بہت ہی قابل اعتراض، مطلب یہ کہنا کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے، ایک شیطان آدمی ہے، بیرونی دولت پر ناچ رہا ہے، میں وہ چیزیں، وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا جو مریم نواز نے الفاظ استعمال کیے، اور یعنی ایک ایسی الزام تراشی والی تقریر تھی، کوئی اس میں پلان نہیں تھا، صرف غصے میں گالیاں دی انہوں نے، اور بالکل ڈیڈ کراؤڈ، کوئی اس میں وہ نہیں تھا، کوئی جوش نہیں تھا، اور چند ہزار۔ تو یہ بات سامنے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، کہ اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو ان میں سے کم از کم 80 لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور باقی 20 میں سے بھی چند خاموش رہتے ہیں، اور چند جو بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں وہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو دن تھا، عمران خان نے جو عدالت میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اس لیے میں بات نہیں کروں گا، اور آج جو جج صاحبان تھے وہ اس بات پر مضطرب تھے، اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ بعد کی تقاریر میں بھی عمران خان نے جو ان کا جو رویہ تھا اس سے ایسا نہیں لگا کہ انہیں کوئی اس بات پر افسوس ہے جو انہوں نے گفتگو کہی۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس پر بات کروں، لیکن کیونکہ یہ مقدمہ زیر التوا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایسے مقدمے کے حوالے سے بات کروں جو ابھی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ تو آج انہوں نے جو عدالت سمجھتی ہے عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا، ریسٹرین شو کیا اور وہی کچھ کیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے اجازت دیجیے، کل تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔